المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج بائیکونیہ کا 39 لیسن ہے، 39 درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف حدیث کی قسموں پہ بات کی، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں معلل پر، المعلل۔ خیال رہے کہ المعلل کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو المختصر فی نخبۃ الفکر اس میں درس نمبر 41 میں کی تھی، اور آج ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں یہاں پر بائیکونیہ کے حوالے سے کہ امام بائیکونی نے معلل کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ہمارا ماتن جو امام بائیکونی ہے وہ فرماتے ہیں وما بعلت غموز او خفا معلل عندهم قد عرفا، یعنی جو بھی علت غموز یا خفی کے ساتھ آئے، جو بھی حدیث بعلت غموز، غموز کہتے ہیں دقیق کو، او خفا یا چھپی ہوئی علت کے ساتھ جو بھی حدیث وارد ہو، معلل وہ معلل کہلاتی ہے، عندہم محدثین کے نزدیک، قد عرفا جیسا کہ جانا گیا ہے۔ تو یہ شعر ہے، یہ وہ شعر ہے جو امام بائیکونی نے معلل کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس شعر سے پہلے ایک اور شعر ہے جس کو میں نے یہاں پر ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ وہ ہم نے ابتدا میں ہی بیان کیا جب ہم نے خبر واحد وغیرہ پہ بات کی تھی، تو وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز موجود ہے، آپ اس شعر کی شرح وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم اب بات کر رہے ہیں معلل پر، اور لغوی اعتبار سے معلل جو ہے وہ اسم مفعول ہے اعلہ سے۔ تو کچھ لوگوں نے اعلہ سے مفعول بناتے وقت معلول بنایا ہے، جو کہ زیادہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے جو محدثین کے یہاں خلاف قیاس جو مفعول بنایا جاتا ہے وہ معلل ہے، معلل۔ لیکن ہمارا تعلق لغوی بحث سے نہیں، بلکہ ہمارا تعلق اصطلاحی بحث سے ہے کہ اصطلاحی بحث میں، اصطلاح میں ہم معلل سے کیا مراد لیتے ہیں۔ ہمارے معروف محقق اور ہمارے معروف ماہر مصطلح جو ہیں اس وقت، وہ ڈاکٹر محمود طحان صاحب ہیں۔ ڈاکٹر محمود طحان کی مشہور کتاب تیسیر مصطلح الحدیث میں وہ صفحہ نمبر 125 پہ معلل حدیث کے بارے میں یوں لب کشائی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذا کان سبب الطعن فی الراوی هو الوهم، کہ جب راوی میں طعن کا سبب وہم ہو، فحدیثہ یسمى المعلل، تو اس کی حدیث کو اس وقت نام دیا جاتا ہے معلل۔ تو ڈاکٹر طحان کی رائے کہ یہ ایک
تعان ہے راوی پر، جو اصل میں وہم ہوتا ہے راوی کو، اور وہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ما یقع فی الذہن من الخاطر، کہ یہ اصل میں جو کچھ ذہن میں خیال گزرتے ہیں اس کو ہم وہم کہتے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز فائنل نہ کر پائیں اور اس کی جمع بنتی ہے اوہام یا وہم یا وہوم، تو ڈاکٹر طحان کے یہاں راوی کا وہم ہونا اس کے لیے تان بنتا ہے، اور اس تان کی بنیاد پر ہم حدیث کو معلل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جنرل ایکسپلینیشن ہے جو ڈاکٹر طحان نے وہاں دی ہے، اور اس کے بعد وہ بھی خاص اس کی اصطلاح کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اصل میں اصطلاح سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر ہم اصطلاحی معنی کی طرف آئیں گے، اور ہمارا اصطلاحی معنی جو ہے یہ امام بیکونی کے معنی کے ساتھ ربط کھا رہا ہے۔ امام بیکونی نے جو تعریف معلل کی اور ہماری اصطلاح جو ہے یہ دونوں آپس میں مل رہی ہے۔ اصطلاحاً هو الحدیث الذی اطلع فیہ علی علت، یہ وہ حدیث ہے جس میں علت کے بارے میں خبر دی گئی ہو، کوئی ایسی علت، کوئی ایسا مرض، کوئی ایسا نقص جو حدیث میں وارد ہوا ہو، تقدح فی صحتہ، لیکن وہ مرض ایسا ہے جو اثر انداز ہوتا ہو اس حدیث کی صحت پر، ٹھیک، مع ان ظاہرہ السلامۃ منہا، اس کے باوجود کہ اس حدیث کا ظاہر جو ہے وہ محفوظ معلوم ہوتا ہے اس بیماری سے، اس مرض سے اور اس علت سے۔ یعنی جو ہمارے ماتن نے، جو ہمارے ناظم نے کہا کہ بعلت گموز او خفا، کہ وہ علت گموز ہونی چاہیے۔ غمزہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دقیق ہونی چاہیے، وہ واضح نہیں ہونی چاہیے، وہ اس قدر دقیق ہونی چاہیے کہ بظاہر جب حدیث کو دیکھیں تو وہ نظر میں نہیں آنی چاہیے، اور ساتھ میں خفا، وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے بلکہ خفی ہونی چاہیے۔ ایک تو دقیق کہ باریک ہو، اتنی سٹل ہو کہ عام طور پر وہ لوگوں کے ادراک سے پرے ہو، لوگوں کی معلومات سے پرے ہو، اور جب وہ حدیث کو دیکھے تو وہاں پر ان کو حدیث صحیح نظر آئے، لیکن جب غور سے دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ حدیث میں ایک علت ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ تو دو شرطیں جو امام بیکونی نے بیان فرمائی کہ ایک تو اس کا دقیق ہونا، سٹل ہونا، اور دوسرا اس کا مخفی ہونا، یہ دو شرطیں لازم ہے، اور اسی کی طرف ہماری اصطلاح بھی اشارہ کر رہی ہے۔ جو اصطلاحی معنی ہم نے حدیث معلل کے کہے کہ هو الحدیث الذی اطلع فیہ علی علت، کہ جس میں ہمیں معلومات حاصل ہوں کہ اس میں علت ہے، اس حدیث میں، تقدح، اور یہ علت ایسی ہے کہ یہ اثر انداز کرتی ہو فی صحتہ، اس حدیث کی صحت میں، مع ان ظاہرہ السلامۃ منہا، اس کے باوجود کہ اس حدیث کا ظاہر اس کمزوری سے سلامت، یعنی اس کمزوری سے محفوظ دکھ رہا ہو۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ایک علت ہونی چاہیے، اور وہ علت دقیق ہونی چاہیے، وہ علت چھپی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس علت کا اثر حدیث کی صحت پہ پڑنا چاہیے، اور بظاہر حدیث اس علت سے محفوظ دکھنی چاہیے۔ جب یہ سب چیزیں ہوں تب جا کر ہم ایسی حدیث کو معلل کہتے ہیں۔ تو تعریف ہی بتاتی ہے کہ یہ حدیث، اس کی نشاندہی کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ معاملہ واضح نہیں بلکہ معاملہ مخفی ہے، اور معاملہ اس علت کے ساتھ جڑ رہا ہے جو علت اثر انداز تو ہوتی ہے، لیکن وہ علت واضح نہیں بلکہ دقیق، موٹی علت نہیں بلکہ اتنی باریک علت ہے کہ محض حدیث دیکھ کر آپ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ جو ہے
وہ اس بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ علت جو ہے اس کی قسمیں وغیرہ کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم علت کی قسموں کو سمجھیں، ہمارے سامنے علت کی جو اب تعریف ہی ہو گئی وہ ہے ہی سبب غامض خفی قادح فی صحت الحدیث. یہ علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 90 پر ہے کہ علت اصل میں ہے ہی ایک چھپی ہوئی دقیق ایک سبب، ایک جو قدح کرتا ہو، جو اثر انداز ہوتا ہو حدیث کی صحت پر. تو یہ علت جو ہے یہ وہی علت ہے جس کے بارے میں امام حاکم نے کہا کہ اس کی 10 قسمیں ہیں. اور 10 قسموں میں سے جب وہ موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں امام حاکم، تو اس میں سے میں نے کچھ اہم کچھ چیزیں لی. مثلا انہوں نے کہا کہ ایک راوی اپنے استاد سے سما کا دعویٰ کر رہا ہو لیکن سما ثابت نہ ہو. استاد سے ملا بھی ہو، اس سے حدیث بھی سنی ہو، لیکن یہ حدیث ان سے نہ سنی ہو، تو وہاں تو دھوکہ لازم ہے کہ آدمی دھوکے کا شکار ہوگا کہ شاید شاگرد اپنے استاد سے حدیث سن کر بیان کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ شاگرد تو ہے اپنے استاد کا، اس سے حدیثیں بھی سنی ہے، لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ نہیں سنی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت دقیق ہے، ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، لیکن ایسی چیز بھی ہے جو اثر انداز حدیث کی صحت پہ ہو رہی ہے. تو ایک قسم انہوں نے یہ بتائی. دوسری قسم انہوں نے بتائی کہ مرسل ہو، حدیث مرسل ہو لیکن بظاہر حدیث میں اتصال پیدا کیا گیا ہو. ہم نے پڑھا کہ مرسل حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے بجائے تابعی روایت کرتا ہو اور ایک وہم پیدا ہوا ہو کہ یہ حدیث مرسل نہیں بلکہ متصل ہے. یا اسی طرح کہ ایک محفوظ روایت صحابی سے بیان کی جائے لیکن وہ منسوب کسی اور کی طرف کی جائے، ہے تو محفوظ لیکن اس کو منسوب کسی اور کی طرف کیا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ اصل میں صحابی سے منقول تھی. یا راوی کے بارے میں اختلاف ہو لیکن جو محدث اس کے ساتھ ڈیل کر رہا اس حدیث کے ساتھ جس میں وہ راوی ہو، وہاں ان کو کوئی مغالطہ گزرے. تو بہرحال علت جو ہے اس کی کئی قسمیں امام حاکم نے بیان کی اور صرف اتنی ہی قسمیں نہیں ہیں. ایک اور چیز جو زیر نظر رکھنی ہے کہ علت سند میں بھی ہوتی ہے، علت متن میں بھی ہوتی ہے، اور کسی وقت علت سند میں بھی ہوگی، متن میں بھی ہوگی. تو علت کے وجود کے اعتبار سے علت 3 جگہوں پر ہوتی ہے، سند میں، متن میں، اور دونوں سند و متن میں ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں. اور یہ فن جو ہے علت پہچاننا ایک بہت بڑا فن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں محض آپ انڈیکسز کی بنیاد پر، محض آپ مختلف مجموع کی بنیاد پر، معاجم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی حدیث معلل ہے اور کون سی حدیث علت سے محفوظ ہے. اگر آپ غور سے یاد کریں تو جب ہم صحیح حدیث کی ڈیفینیشن دیکھ رہے تھے تو صحیح حدیث میں بھی ہماری جو معلل، ہماری جو صحیح حدیث تھی، اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ علت سے محفوظ ہونی چاہیے. جو حدیث 5 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ نہ وہ شاذ ہونی چاہیے، ولا یکون شاذا ولا معللا، کہ وہ حدیث جو ہے نہ تو شاذ ہونی چاہیے نہ معلل ہونی چاہیے. تو اس وقت بھی ہم نے معلل پہ ہلکی پھلکی گفتگو کی تھی. تو یہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ معلل کو دیکھ رہے ہیں. معلل کا تعلق جہاں سند کے ساتھ ہے وہاں متن کے ساتھ بھی. تو اس سے ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو اکثر ہمارے متجددین کا کہنا ہے کہ حدیث میں متن پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی، تو اس کے لیے ہماری معلل حدیث ایک واضح، یا ہمارے شاذ حدیث جو ہے یہ واضح اشارہ کر رہی ہے کہ متن کو بھی محدثین نے زیر نظر رکھا ہے. ان کے یہاں معیارات تھے، ان معیار کا استعمال کر کے انہوں نے فیصلہ دیا کہ کون سی حدیث قبول کی جائے گی، کون سی قبول نہیں کی جائے گی. سند کا بھی تجزیہ کیا اور متن کا بھی تجزیہ کیا.
اس میں بڑے ائمہ گزرے ہیں. مثلا امام احمد ایک بڑا نام ہے جب ہم معلل حدیث کی بات کرتے ہیں. علت حدیث سے وہ واقف تھے. علی ابن المدینی ایک بہت بڑا نام ہے. معلل حدیث کے حوالے سے جب وہ علت حدیث پہ بات کرتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ کون سی حدیث کیوں ہمارے محدثین نے نہیں لی یا اس کے بارے میں ریزرویشنز ایکسپریس کیوں کی. اسی طرح امام بخاری انہوں نے بھی علت پہ بات کی ہے. اور ابن ابی شیبہ تو بہرحال ایک معروف نام ہے علت کے حوالے سے. جو سب سے معروف نام ہمارے یہاں ہمارے زمانے میں ہے وہ ابو حاتم کا ہے. ابن ابی حاتم جو ہے وہ اکثر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. جو علت حدیث کے حوالے سے آج کل جو زیادہ جس پہ اعتبار کیا جاتا ہے وہ ابو حاتم پہ ہی کیا جاتا ہے. خصوصاً ہمارے اس جغرافیائی حصے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ابو حاتم کے حوالے سے ہی زیادہ تر بات کرتے ہیں. اسی طرح دارaqطنی تو مشہور ہے علت حدیث میں، اور ان کی کتاب جو کتاب العلل ہے بہت ہی معروف ہے اور بہت ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے احادیث کو جانچنے اور ان کا تجزیہ کرنے میں. تو بڑے نام گزرے ہیں. یہ علت کا معاملہ جو ہے یہ تب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، آپ تب تک علت کو سمجھ نہیں پا سکتے اور تب تک آپ علت کو حدیث کے متن و سند سے پکڑ نہیں پاتے جب تک نہ انسان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ حدیث نہ بن جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلامیات کے کچھ طلباء کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم بھی علت حدیث سمجھتے ہیں. ہاں اتصال السند تو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اتصال السند میں تو مجھے ریزرویشن یہ بھی ہے کہ اتصال السند ثابت کرنے کے لیے جو روات کے تراجم دیکھنے پڑتے ہیں اس میں بھی انسان کو اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ وہ سینکڑوں محمد میں سے اس محمد کو ڈھونڈ نکالے جس محمد کا تذکرہ اس کی سند میں ہو، کیونکہ وہاں تو ایک ہی نام کے سینکڑوں راوی بھی ہوا کرتے ہیں. بہرحال پھر بھی اتصال السند دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. عدالت اور ضبط معلوم کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. اسماء و رجال کی کتاب کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو شاملہ پہ بھی یہ کام ہوتا ہے. آج کل تو آپ سرچ کر کے بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹ آف ڈیتھ دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جب میں بات کرتا ہوں شذوذ کی، جب میں بات کرتا ہوں معلل کی، علت دیکھنا یا ایک حدیث کا اپنے سے بہتر راوی کے خلاف بیان کرنا، ایک راوی کا ثقہ راوی کا اوثق کے خلاف جب بات کرنا تو جس کو ہم شاذ کہتے ہیں، تو ان دو کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی حدیث کے ذخیرے پر نظر ہو. تو اس لیے معلل حدیث جو سمجھنا پرکھنا وغیرہ ہے یہ متجددین کا کام نہیں، نہ اس پہ اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں ہمارے علماء ہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. بہرحال ہم تو طالب علم انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری حیثیت تو ہے نہیں، لیکن علماء اس فن سے واقف ہیں. تو علماء کے یہاں خطیب بغدادی نے اس پہ بات کی ہے کہ کس طرح آپ ایک حدیث میں علت کا پتہ لگا سکتے ہیں. السبیل الی معرفت علت الحدیث، علت حدیث کو جاننے کی راہ کیا ہے، کس طریقے پر ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو انہوں نے خطیب بغدادی نے 3 سٹیپس میں اس کو بیان کیا ہے. پہلا سٹیپ انہوں نے بیان کیا ہے الجمع بین طرقہ، کہ پہلے آپ تمام طرق کو ایک جگہ جمع کریں گے، پھر اختلاف روات کو دیکھیں گے، اور پھر ان کے حفظ اور ان کے اتقان و ضبط کو آپ بالترتیب دیکھیں گے، جانچیں گے. تب جا کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک حدیث 20 روایات سے آ رہی ہے، ایک حدیث 20 اسناد سے آ رہی ہے، تو اختلاف کہاں ہے اور اختلاف کرنے والے کی حیثیت کیا ہے، وہ عدالت اور ضبط کے معیار پہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے. پھر جا کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ علت کہاں ہو سکتی ہے اور کس درجہ ہے، کیا وہ صحت حدیث پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بہت ہی اہم ہے جب ہم
علت پہ بات کرتے ہیں. ایون شذوذ میں بھی تقریباً یہی پروسیس رہتا ہے کہ جب آپ حدیث میں شذوذ چیک کرتے ہیں کہ شاذ سند چیک کرتے ہیں تو آپ اس وقت بھی تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر روات کے صحت اور ان کی عدالت وغیرہ کو زیر نظر رکھ کر اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ان افراد کا نہیں جو افراد آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن ایجوکیشن وغیرہ یا انگریزی اورینٹلسٹ کی کتابیں پڑھ کر وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب تک نہ ایک محقق کو حدیث کے اصلی ذخیرے تک رسائی حاصل ہو تب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی حدیث معلل ہے اور کون سی حدیث شاذ ہے. اس کے لیے ید طولہ ہونا چاہیے. اب اس کی مثال سمجھ لیجئے تو شاید اس سے بات واضح ہو جائے. اس کی مثال امام ترمذی نے حدیث نمبر 14، صبح میں دیکھ رہا تھا، اس کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے جب ہم المختصر پڑھ رہے تھے. میں صبح وہ نسخہ دیکھ رہا تھا جو چھپا ہوا ہے امام ترمذی کا اور اس میں حکم لگے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس پہ حکم لگا تھا صحیح کا، اگرچہ وہ حدیث معلل ہے. بہرحال انہوں نے صحیح حکم لگایا ہوگا تمام اسناد کو زیر نظر رکھ کر، یعنی حدیث پہ حکم لگایا ہوگا، اس سند پہ حکم نہیں لگایا ہوگا. بہرحال میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا. حدیث جو ہے امام ترمذی بیان کر رہے ہیں، حدثنا قتیبہ ابن سعید، کہ قتیبہ ابن سعید جو ہے وہ امام ترمذی سے بیان کر رہے ہیں. قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائی، کہ وہ بیان کرتے ہیں قتیبہ کہ ہم سے بیان کیا عبد السلام ابن حرب الملائی نے، عن العامش، اور وہ عامش کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں، عن انس، وہ انس ابن کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا ارادہ، کہ جب وہ ارادہ کرتے تھے، الحاجہ، حاجت کے لیے جانے کا، لم یرفع ثوبہ، وہ اپنے کپڑے کو اونچا نہیں کرتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ یدنو من الارض، کہ وہ زمین کے قریب نہ ہو جائے. یہ امام ترمذی نے یہ حدیث بیان کی ہے. پھر امام ترمذی اس حدیث کے نیچے رقم تراز ہیں، وہ لکھتے ہیں، قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی نے بیان فرمایا، ہاکذا روا محمد ابن ربیعہ عن العامش، ایسا ہی بیان کیا ہے محمد ابن ربیعہ نے عامش سے. یعنی یہاں عامش سے بیان کرنے والے ہمارے عبد السلام ابن حرب الملائی تھے، تو امام ترمذی کہتے ہیں ایسا ہی بیان کیا ہے عامش سے محمد ابن ربیعہ نے. وہ پھر بیان کرتے ہیں انس ابن مالک سے، ان انس ھذا الحدیث، اس حدیث کو، وروا وکی و ابو یحییٰ الحمانی عن العامش، اور بیان کیا ہے وکی نے اور ابو یحییٰ الحمانی نے، وہ بھی عامش سے بیان کرتے ہیں. قال، اور عامش کہتے ہیں، قال ابن عمر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد حاجہ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض. پھر وہی حدیث جو ہم نے اس سے پہلے حضرت انس سے بیان کی تھی، اب حضرت ابن عمر سے بیان کی جاتی ہے، اور بیان کرنے والا دونوں صورتوں میں عامش ہے. تو عامش حضرت انس ابن مالک جو صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی صحابی ہے، ان دونوں سے بیان کر رہے ہیں. اور امام ترمذی پھر بیان فرماتے ہیں، وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، لم یسمع العامش، کہ نہیں سنا ہے عامش نے، من انس، حضرت انس ابن مالک سے، ولا من احد من اصحاب النبی، اور نہ اصحاب نبی میں سے کسی سے، یعنی صحابہ میں سے کسی سے بھی عامش نے نہیں سنا، نہ انس سے نہ عبداللہ ابن عمر سے. کیا نہیں سنی؟ حدیث. وقد نظر، اور بتحقیق انہوں نے دیکھا، الی انس ابن مالک، انس ابن مالک کو، قال، اور کہا، رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، یصلی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ایک دوسری سند میں آیا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مقام ابراہیم کے پیچھے. بہرحال
यहाँ पर वो उसका तज़किरा नहीं है। फ़ज़करा अनहु हिकायतन फ़ी स्सलाह, बस नेचुरली आमश ने हज़रत अनस के बारे में उनके नमाज के कैफियत बयान की कि कैसे वो नमाज पढ़ रहे थे। वल आमशु इस्मुहु सुलेमान इब्न महरान, और आमश उसका नाम सुलेमान इब्न महरान है। अबू मुहम्मद अल काहिली, अबू मुहम्मद उनकी कुनियत है, अल काहिली कबीले का नाम है। वो हुआ मौला लहुम, और वो काहिली कबीले का मौला है, यानी वो आज़ाद करदा गुलाम है। तो इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 14 के तहत इस चीज़ को बयान किया है। अब इमाम तिरमिज़ी ने ही हदीस लाई, हज़रत आमश को हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत करते हुए दिखाया और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हुए दिखाया, और बाद में बयान फरमाया कि कहा जाता है कि आमश न तो हज़रत अनस से हदीस सुनते हैं और न ही उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस सुनी है। तो इससे ये पता चला कि आमश जिसने सहाबा को देखा, हज़रत अनस को देखा, खुद कहा, लेकिन हदीस नहीं सुनी। जब हदीस नहीं सुनी लेकिन हमें मुगालता हुआ कि आमश जो है वो ताबी है और ताबी तो सहाबी से सुनता है, तो हमें मुगालता हुआ कि यह हदीस जो है बज़ाहिर मुत्तसिल है, कोई ड्रॉप नहीं है और सनद सही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, क्योंकि हमें इमाम बैहक़ी इस बारे में इत्तिला देते हैं। इमाम बैहक़ी सुनन में बयान करते हैं, सुनन अल बैहक़ी जो है अल कुबरा हदीस नंबर 465 में बयान करते हैं। तो पूरी तफसील के साथ जो मैंने आपकी स्क्रीन पर जो हदीस है, मैं लास्ट वाला हिस्सा इसका देखूंगा जहां पर जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ है कि हद्दसना अल आमश, और आमश बयान करते हैं, वकी बयान करते हमसे आमश ने बयान किया, और अल आमश अनिल कासिम इब्न मुहम्मद, और वो कासिम इब्न मुहम्मद से बयान करते हैं अन इब्न उमर, और वो हज़रत उमर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं। फिर क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल हाजा, फिर वही हदीस जो हमने इससे पहले भी बयान की। तो यहाँ पता चलता है कि आमश ने डायरेक्टली हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से नहीं सुना, आमश ने डायरेक्टली हज़रत अनस इब्न मालिक से नहीं सुना, बीच में अल कासिम इब्न मुहम्मद उनके उस्ताद है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से बयान फरमाते हैं, और मुमकिन है कि वही हज़रत अनस से भी बयान फरमाते हों। लेकिन जब इमाम बैहक़ी ने इसकी वजाहत की, अगर वो वजाहत नहीं करते या अगर इमाम तिरमिज़ी वजाहत नहीं करते तो मुमकिन था कि हमें मुगालता हो जाता और हम ये समझते कि ये सनद सही है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से या हज़रत अनस से जिनसे सुना है आमश ने, जो कि सही नहीं है। बहरहाल हदीस तो मजमूई तौर पर सही है, क्योंकि हमें यह पता है कि आमश जब बयान करता है तो वो असल में अब कासिम इब्न मुहम्मद से बयान कर रहा है, जिसने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना है। लेकिन सनद के बारे में जब हम फैसला करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हदीस जो है मुअल्लल है। क्यों मुअल्लल है? क्योंकि इसमें एक इल्लत है जो बहुत ही दकीक है, जो छुपी हुई है, और वो हदीस की सेहत पे असर अंदाज हो रही है, क्योंकि हदीस जो है वो मुत्तसिल नहीं बल्कि वो मुनक़ते है, वो टूटी हुई है, उसमें ड्रॉप है। तो हुक्म क्या है इस हदीस का? इस हदीस का हुक्म ये है कि ये ज़ईफ़ है। क्यों ज़ईफ़ है? क्योंकि इसमें एक रावी का तज़किरा नहीं है, अगरचे हमें पता है कि वो रावी कौन है, और मजमूई तौर पर इस हदीस को हम सही समझते हैं और उम्मत ने इसको सही माना भी है। लेकिन जब हम सनद पे टेक्निकली बात करें तो हम कहते हैं कि सेहत जो हदीस की है वो असरअंदाज हुई है, इसलिए ये हदीस उस हवाले से सही नहीं है। बहरहाल मुअल्लल की तारीफ़ हमने यहाँ पर की और बात समझाने की कोशिश की कि मुअल्लल का मामला जो मैंने यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज की बात की, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें एक बहुत बड़ी दुनिया मुअल्लल हदीस के अंदर नज़र आती है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ रुवात के बारे में मुख्तलिफ़ बातें की गई है। लेकिन इतना यहाँ पर समझने की ज़रूरत है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहूँगा, वो ये कि मुअल्लल हदीस आम लोगों का काम नहीं है। इसको अहले फ़न के यहाँ रहने दीजिए, हर एक इस फ़न पे बात ना करे। तो बात को मुकम्मल करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मनार 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 अल-मनार
المنارة